ناظرین ویلکم بیک. فیضان صاحب یہ بتائیں کہ جب اسٹیبلش ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جی ادھر خزانہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپلوریشن کا ایک لائسنس مل گیا ٹی سی سی کے پاس. جی پہلے بی ایچ پی تھا. اس سے پہلے بی ایچ پی تھا. جب پہلی کمپنی کو دیا یا ایکسپلوریشن کا سسٹم شروع ہوا تو آپ سے کوئی بات ہوئی زمین کے کوئی پیسے کوئی ٹیکس یا کچھ جو مالک کو ملنا چاہیے ملا؟ میرے سے کمپنی کا بھی جب بی ایچ پی تھا تو بی ایچ پی شروع سروے تھا اس کا، اوپر سے وہ سروے کر رہا تھا. انہوں نے میرے ساتھ تھا اس کا رابطہ، اور میرا نمائندہ وہاں پہ موجود تھا، اس سے رابطہ تھا، اور ہر چیز میں مطلب ان کے صلاح مشورہ سے وہ کام کرتا تھا. لیکن باقی چیزیں جو اگریمنٹ کا مسئلہ تھا، اگریمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک ہم سروے کر رہا ہے. جب مائننگ کا ٹائم آتا ہے اسی وقت ٹوٹل سارے اگریمنٹ اسی ٹائم پہ ہو جاتا ہے. ایکسپلوریشن تو کی حد تک بھی تو میرے خیال میں ہوں گے نا سردار صاحب. ایکسپلوریشن جس وقت ہو رہا تھا ابھی تک تو ایکسپلوریشن پورا ہوا نا، مائننگ میں تو ابھی نہیں، ابھی تک مائننگ شروع نہیں ہوا ہے. ابھی تک مائننگ نہیں ہوا ہے. اچھا. تو پھر وہ کمپنی نے دیا ٹی سی سی کو. ٹی سی سی ٹوٹل وہ بھی آسٹریلیا کا تھا، تو انہوں نے اس کا رویہ بھی اچھا تھا ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور ہر چیز میں ہر مسئلہ میں مجھے بلاتا تھا، میرے پاس آ جاتا تھا، اور ہمارے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا میٹنگ وغیرہ جو بھی علاقے کا ہوتا تو صحیح طریقہ چل رہا تھا. اور وہ بھی یہی تھا کہ بھائی جب مائننگ کا پروگرام شروع ہوگا اسی ٹائم اگریمنٹ ہوگا. لیکن ادھر ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ سردار صاحب آپ مدد کریں کہ دنیا جہان میں جو فارن انویسٹر ہے وہ جس وقت آتا ہے اس کو کسی بھی چیز کا لائسنس ملتا ہے تو اس اگریمنٹ میں شامل ہے کہ اس علاقے کو اپلفٹ کرنے کے لیے اور جن کی مالکی ہے اس زمین یا اس ایریا کے اوپر اس کے لیے ایک حصہ مقرر ہے. تو اس ٹی سی سی سے پہلے ایک کمپنی آئی، اس کے بعد یہ ٹی سی سی بھی موجود ہے، تو علاقے کے لیے اس کی اپلفٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں، علاقے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. کتنا کیونکہ ابھی تک اس کا سروے ہے. اچھا. سروے ہے جو میں نے ان کو علاقے کا یہ اگریمنٹ ہوا ہے اس کے ساتھ کہ ہمارے جتنا کلی ہے اس پہ روڈ جاتا ہے. اچھا. یہ روڈوں کو پکا کرنا ہے. اچھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ہمارے مین روڈ جو ہمارے کیمپ کا آنے جانے کا یہ پکا ہوگا تو اس کو بھی ہم پکا کریں گے. اچھا. پھر اس کے بعد ہمیں تعلیم کا مسئلہ تھا. ہم نے بولا کہ یہاں پہ تعلیم کا بندوبست کرنا ہے. انہوں نے اپنے اندازہ میں جو ابھی اس کا جو سروے چل رہا ہے تو یہ اندازہ انہوں نے وہاں پہ ہمارے مین پوائنٹ میں وہ جو ہما ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے طرف سے اسکول بھی بنایا ہے. اچھا. ماسٹر مقرر کیا ہے، اور ایک کوسٹر گاڑی انہوں نے لگایا کہ وہ کلیوں سے بچوں کو لے جاتا ہے وہاں تک واپس کلیوں تک. یہ کام انہوں نے کیا ہے. اور جب اس کو ہم نے بولا کہ کیمپ بنے گا، پھر یہ کالونی بنے گا اور پروجیکٹ بنے گا، تو اسی وقت ہمارے ہر قلعے کو پانی بھی پائپ لائن کے ذریعے سے دینا ہے. یہ جو صاف پانی وہ خود پیتا ہے وہ پانی دینا ہے ان کو. اس وقت پانی نہیں ہے؟ نہیں، اس وقت ہے. اچھا. اس وقت مطلب وہ ہمارے اپنا ادھر کا کنواں ہے اس سے پانی نکالتا ہے، پھر وہ جنریٹر ہے وہاں پہ اسی پائپ لائن سے وہ ادھر کا امئی کا گھر والوں کو وہ دے رہا ہے. اچھا. اور یہ ریکودک والوں کو یہ قلعے والوں کو خالی وہ اس کا ٹینکر جا کے پانی دیتا ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ اسپتال کا انہوں نے دن میں 2 گھنٹہ ڈاکٹر ہمارے قلعے پہ جاتا ہے، وہ قلعوں کا لوگ وہاں پہ آ جاتا ہے، ڈپٹی ان کا وہاں پہ، پھر باقی کیمپ کے اندر ہے. اور یہ بھی انہوں نے یہ کام ادھر تک کیا ہے. اور باقی مطلب اسی طرح کا چھوٹا موٹا یہ جو ابھی تک کیونکہ اس کا مائننگ شروع نہیں ہوا ہے. اچھا. یہ تو البتہ مائننگ کے حساب سے
बिजली का हमने उनको बोला है, बिजली अभी तक उन्होंने किसी को नहीं दिया क्योंकि उसका अपना भी जनरेटर है, बल्कि उस साथ वाले किली उससे तकरीबन आधा किलोमीटर पे है। हमने उनको भी बोला कि भाई ये बिल्कुल आपके साथ है, इसको तो आप शामिल करें इसी जनरेटर में, तो उधर तक उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। अच्छा, उनका ये था कि ये किली इधर से शिफ्ट हो जाए हुम्मा, अच्छा, फिर हम सारे चीजों का बंदोबस्त कर रहे हैं, करीब होने की वजह से। हाँ, एक चीज सरदार साहब, तो हमने ये चीज नहीं माना, ये हमने इजाजत नहीं दिया कि ये किली का जगह ये है। जब कैंप हर जगह में आपका मैन वो कॉलोनी और कैंप बनेगा तो उसी के साथ ये किली, क्योंकि ये इसी इलाके का मालिक है, तो वहां पे कैंप के साथ ये किली बनेगा, तो फिर उसी वक्त इधर से वहां पे शिफ्ट करेंगे। इसका मकसद है कि सरदार साहब जो बता रहे हैं कि हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, पानी के हवाले से सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है, कॉरपोरेट रिस्पांसिबिलिटी होती है इंटरनेशनल इदारों की या लोकल इदारों की, उसका एक हिस्सा एक्सप्लोरेशन के इन सारे सालों में हुआ है कि इस रेकोडेक के इलाके में कुछ नजर आता है डेवलपमेंट के हवाले से। मैं अर्ज करूं मनोज साहब कि टोटल बलूचिस्तान के रेफरेंस से मैं कुछ अर्ज करूं आपको थोड़ी सी चीजें। हम सुई से शुरू होते हैं, 50 से, तेराबुक्टी से, जहां से गैस निकली, जिसने इसने पूरे माशाल्लाह मुल्क को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा मेजर रोल अदा किया। आज भी 60% के करीब गैस वहीं से आती है। आप ये देखिए कि जब बर्मा ऑयल ने वहां उसको एक्सप्लोर किया, पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रही, वहां कुछ न कुछ सुई में डेवलपमेंट हुई, लेकिन जैसे ही पब्लिक सेक्टर ने टेक ओवर किया गवर्नमेंट ने, आज आप देख लें बलूचिस्तान की जो मेजर पॉलिटिकल इशू है इस वक्त, जिसको इंसर्जेंसी बोलते हैं, इट्स अ पॉलिटिकल इशू दैट स्टार्ट फ्रॉम सुई। मतलब उसका जो सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो इतना बैड हुआ कि नवाब अकबर खान मरूम बुख्ती के साथ जो कुछ हुआ और दूसरे एरियाज में जो हुआ वो हुआ। फिर मैं आऊंगा आपको कोस्ट की तरफ। आइए, जनरल मुशर्रफ के दौर में ग्वादर पोर्ट बना, ठीक है, उसके बाद 700 किलोमीटर हाईवे बनी। वो इलाका लोग 5-5 रोज 6-6 रोज लगते थे लोगों को कराची से, उत्थल से जीवनी जाना या ईरान बॉर्डर पे। आज इन 7-8 आवर्स लोग पहुंच जाते हैं। वो तो बन गया, लेकिन जैसे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के इदारों ने उनको टेक ओवर किया, आज आप उसका हशर देख लेंगे। मतलब उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट नेगेटिव हो गया कि आज उस रोड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा, जाम यूसुफ साहब की जनाब गवर्नमेंट थी इन वजीर आला से पहले, कि जी हम इधर मिरेकल कर देंगे, हम एशियन टाइगर बना देंगे। वो एशियन टाइगर क्या, एशियन गीदड़ बन के रह गया वो रोड। ग्वादर पोर्ट जो है, आज उसका इंटरलैंड डेवलप नहीं हुआ, ग्वादर पोर्ट वहीं का वहीं खड़ा है। वहां भी एक मल्टीनेशनल कंपनी जो पोर्ट सिंगापुर PSA आई, वो कुछ भी नहीं कर सकी। अब वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है, जो पोर्ट्स एंड शिपिंग है, वो क्यों नहीं उनको कहती कि आप क्यों नहीं शुरू करते। ये मैं 2 तो आपको बता रहा हूं, 3। देन यू कम टू नेक्स्ट 25 किलोमीटर इनके आगे से आगे रेकोडेक से सेंडर कॉपर प्रोजेक्ट है। 15 साल जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो उसके साथ जुल्म किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। अल्टीमेटली अल्लाह उनको इज्जत दे, वो हमारा दोस्त भाई है, चाइना ने जाके टेक ओवर किया सेंडर कॉपर प्रोजेक्ट को। दुनिया का 7वां बड़ा लेड एंड जिंक रिजर्व है जो बलूचिस्तान के अंदर है, वो MCC ने टेक ओवर किया। वहां से भी पैसमिन को ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड वो भागे वहां से। बेसिकली कहने का यह मकसद है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ये ठेकेदारी छोड़ दें। दे शुड रिमेन विद द लिमिट्स, अपनी लिमिट में रहें। ठीक है, आपने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया, अब आप अपने टैक्सेस पे महदूद रहें और इंसेंटिव दें, आप पीछे हट जाएं। वो क्या करते हैं कि जी लोगों को पीछे पुश करते हैं, जैसे एक प्रोसेशन है, लाठीचार्ज होना है, पुलिस आगे मूव करेगी, हमारी गवर्नमेंट जो है आगे मूव करती। कोर्ट में जाने की क्यों जरूरत पड़ी, आप देखिए ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सदा जब ये शौकत साहब का जो कहना है, वो ये कहना है कि जब तक, दूसरे लफ्जों में सीधा क्लियर कट बात है कि बाहर की कंपनियों के पास प्रोजेक्ट होता है तो थोड़ा बहुत काम नजर आता है, जिस तरह आपको स्कूल मिला, अस्पताल मिला, पानी का आसरा, वॉट एवर जो भी कुछ है। आपका क्या ख्याल है
جو بلوچستان والے کہتے ہیں، وفاقی حکومت والے کہتے ہیں کہ ہم خود کریں گے. یہ تو سب کے سامنے ہے. یہ سوال ایک ایسے کہ یہ ہمارے سب پاکستانیوں کے سامنے ہے کہ یہ سائندک کو پہلے پاکستان نے شروع کیا، تو پاکستان کا کیا، وہاں پہ سائندک کا کیا حالت بنا. میں کہتا ہوں کہ وہ ظلم جو اسی وقت سائندک میں ہوا ہے وہ کسی اور جگہ میں نہیں ہوتا ہے. اچھا، بالکل ایک ویسے ویران ایک دیوالی جگہ بن گیا. اچھا. اور اس میں میرے خیال میں 17.5 کروڑ کا اسی زمانے کا اس کا اتنا پیسہ ضائع 32 کروڑ 32 کروڑ تو وہ ایسے فالتو چلا گیا اور اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے فالتو لینڈ بچایا، زندگی پہ ایک ٹرین ابھی تک وہاں پہ نہیں گیا ہے. انہوں نے روڈ ایسے بنایا، کتنا پیسہ انہوں نے روڈ پہ لگایا، روڈ ایسے بنایا کہ ایک ہفتہ کے بعد وہ ادھر سے کڈا اور ادھر سے ٹوٹ گیا. جس طرح آپ کے علاقے کو اسکول اسپتال ملا اور تھوڑا ملا، سینڈک نے کوئی فائدہ نہیں. جب چائنا آیا، اچھا چائنا آیا تو الحمدللہ سائندک میں بھی بہت فائدہ ملا. چائنا والوں کا یہ خوبی تھا، چائنا اور یہ کمپنی کا بہت فرق ہے. چائنا والوں کا وہ بھی ہمارے اپنا عزیز ہے، وہاں کا سربراہ حاجی محمد اکبر خان ہے. تو وہاں بھی محمد زئی ٹرائب بھی آباد ہے وہاں پہ، اور وہ بھی ہمارے ہم اور اتحادی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے پیدا بھی ہے، ہمارے قریبی رشتہ داری ہے. اور ان کا یہ خوبائی ہے کہ یہ ماں سوائے محمد انور اکبر کے علاوہ کسی کا وہ نہیں مانتا ہے. چائنا والے اچھا اس کو مالک سمجھتا ہے اور جو بھی مشورہ ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی چیز ہے، یہ اس پر چھوڑتا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے. نہ دیکھو بریک پڑھنا، بریک کا بہادر چیز آدھے پروگرام میں سلسلہ جاری ہے.